اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی عنایت سے اور اس کی عطا کردہ استقامت سے ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 101 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ ہم اس کے حمد اور شکر کے ساتھ شروع کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق دی، جس نے ہمارے دلوں کو نرم رکھا، جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کے صحیح اور نفع بخش علم جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے اور اس کا فائدہ ہمیں بھی اور ہمارے ساتھیوں کو بھی، ہمارے دوستوں خاندانوں کو بھی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح یاب اور کامیاب انسانوں میں شمار کر کے فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر تذکرہ جو ہے پچھلی آیات میں وہ منافقین کے بارے میں ہی ہے، اور اس میں کوئی تھوڑا ذکر جو ہے وہ مومنین کے بارے میں بھی ہو جاتا ہے کہ صحیح معنوں میں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے اور پھر اللہ سے ہی اس کا فضل جو ہے اس کی امید رکھنے والے مومنین۔ لیکن زیادہ تر جو آیات آئے منافقین کے بارے میں، تاکہ ہم اپنے اندر کی جو منافقت ہے، خدا نہ خواستہ ہمارے اندر کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں تاکہ ہم ان کو ٹٹول سکیں، تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں جب مسلمانوں کی یا ہمارے اندر ہی چھپی ہوئی دشمن ہے، تو اس کے بارے میں بہت ساری آیات، زیادہ تر آیات جو سورۃ توبہ میں ہیں، اور کل جو ہم نے آیات پڑھی تھیں 5-6 آیات، ان میں بھی منافقین کے بارے میں ہی زیادہ تھا۔ کل جو آیات پڑھی اس میں بھی یہی ذکر ہوا کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جب آپ مدینہ میں واپس لوٹیں گے تو یہ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور قسمیں کھا کر آپ کو اور مومنین کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کو مطلب بس ان کو درگزر کر دیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ وہ نجس اور ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ تو دوزخ ہی ہے، اور جیسا کہ پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ چاہے جتنی دفعہ مرضی ان کے لیے بخشش طلب کریں، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا، تو لہٰذا ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ آپ بس ان کو چھوڑ دیں، ان سے اعراض کریں، ان کو معاف کر دیں، اور ان سے جو کر رہے ہیں وہ ان کا عمل ہے جس کا بدلہ جو ہے وہ ضرور پائیں گے، اور وہ تو مسلمانوں کو اور آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہی قسمیں کھا رہے ہیں، جبکہ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو خوش کیا جائے، ان کے کہے اور ان کی طرف سے جو ہدایات ہیں ان پر عمل کر کے۔ اور پھر کل کی آیات میں دیہاتیوں کے بارے میں، دیہاتی یا اعرابی لوگوں کا پہلے بھی تذکرہ ہوا، 2 قسم کے لوگوں کا پہلے کی آیات میں، کہ ایک قسم وہ تھی جو مدینہ میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور انہوں نے بہانے تراشے اور جھوٹے بہانے بنا کر انہوں نے اپنے آپ کو مطلب اپنی رخصت لے لی، اور کچھ تو اعرابی یا دیہاتی لوگ ایسے تھے جنہوں نے اتنی زحمت بھی نہیں کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنی رخصت جو ہے وہ طلب کریں، وہ وہیں پر اپنے گھروں میں یا اپنے دیہاتوں میں ہی بیٹھے رہے اور وہیں پر وہ کفر کرتے رہے۔ اور کل جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں
اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دیہاتی جو ہیں یہ تو زیادہ سخت ہیں کفر اور منافقت کے معاملے میں، اور اس کی وجہ تو یہ ہے کہ ان کے پاس سوچ سمجھ نہیں، ان کے پاس علم نہیں، یا اس کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ منافقت سے نکلتے نہیں اور اپنے کفر سے نہیں نکلتے۔ لیکن البتہ ان دیہاتیوں میں بھی، ان عرابیوں میں بھی بعض سمجھدار اور بعض اچھے علم والے لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو منافق دیہاتی ہیں وہ تو جو زکوٰۃ اور عشر وغیرہ ہے، جو صدقات جو فرض کیے گئے ان پر مسلم مطلب سیاست کو دینے کے لیے، وہ تو اس کے اوپر بوجھ، ان کو بوجھ لگتا ہے، اور وہ تو اس کو تاوان یا ایک جرمانہ ہی سمجھتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے لیے برے وقت کا بھی انتظار کر رہے ہیں، یہ خواہش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی برا وقت آئے اور اس مسلمانوں کی حکومت سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ تو اس طرح کے ان کے ملے جلے رجحان یا ان کے دل کی باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کھول کر بار بار کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی، اور اس کا ہر پہلو، بہت سارے پہلو جو ہیں ان آیات کے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول کر رکھے۔ اور پھر آخری آیت میں کل ہم نے دیکھا کہ سابقون الاولون، یعنی پہل اسلام لانے والے یا حق کو قبول کرنے میں سبقت لے جانے والے جو لوگ ہیں، جو مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار میں سے بھی، ایک گروہ یہ جو مہاجرین اور انصار میں سے حق کو پہل جو سبقت لے جانے والے لوگ، اور دوسرا ان لوگوں کی پیروی کرنے والے، یہ سابقون الاولون جو لوگ ہیں ان کی پیروی کرنے والے، چاہے وہ تابعین تبع تابعین ہیں، چاہے وہ اس کے بعد آنے والے ہیں، جنہوں نے بھی ان کی پہلی کی، جنہوں نے بھی ان کی پیروی کی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور ان کے لیے تو جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور حقیقت میں یہی ایک بڑی کامیابی ہے۔ آج ہم آگے جو آیات پڑھیں گے اس میں بھی تقریباً یہی موضوع ہے، لیکن اس میں کچھ مختلف انداز سے اور کچھ مختلف مزید کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آشکار کر رہے ہیں اگلی آیات میں۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِمَّن، اور بعض ان میں سے جو حولکم تمہارے ارد گرد، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، ان میں سے بعض جو ہیں جو تمہارے ارد گرد ہیں، منافقون، سب منافق ہیں، ومن اہل المدینتی، اور اہل مدینہ میں سے بھی، یعنی تمہارے ارد گرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جائے کہ آپ کے ارد گرد یا مومنین کے، اگر گروہ کے شکل میں بات کی جائے، مسلمانوں کا جو گروہ ہے مومنین کا، تو ان کے ارد گرد، تمہارے ارد گرد دیہاتیوں میں سے بھی اور اہل مدینہ میں سے بھی سب منافق ہیں، دیہاتیوں میں بھی منافق ہیں، اور اہل مدینہ جو شہر کے اندر رہ رہے ہیں وہ ان میں بھی منافق ہیں، مردو، جو سب اڑے ہوئے ہیں، علن نفاقی، نفاق پر، لا تعلمہم، نہیں آپ جانتے انہیں، جو سب اڑے ہوئے ہیں نفاق پر، یعنی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں کا مطلب کہ اب ان کی حدیں گزر چکی ہیں، اب وہ ایسے اڑ چکے ہیں یا ایسے آگے گزر چکے ہیں نفاق میں کہ ان کا واپس آنا جو ہے وہ ممکن نہیں، وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اپنی ضد جو ہے، تردید برائے تردید جسے کہتے ہیں، جب بس انہوں نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ منافقت ہی کرنی ہے، کیونکہ وہ اسلام کے خلاف ہی انہوں نے رکھنا ہے، یہ ان کی منافقت ہے جو اس پر اڑے ہوئے ہیں۔ لا تعلمہم، نہیں آپ جانتے انہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں نہیں جانتے، یہ بہت واضح اشارہ ہے، بہت ساری اس میں تفاسیر کی گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں یہ ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ نہیں آپ جانتے انہیں، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی علم غیب نہیں کہ وہ ان کو جانتے تھے یا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو صرف اللہ نے جتنا علم غیب میں سے جتنا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ ہے، لیکن علم غیب جس کو عام طور پر ایک غلط تشریح کی جاتی ہے وہ نہیں ہے، اس کی طرف ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ نہیں جانتے آپ کو نہیں علم اس چیز کا
کہ وہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ اب مسلمانوں کے دل میں نفاق ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی چال ڈھال جو ہے، ان کا طور طریقہ برتاؤ سب مسلمانوں کا ہے، آپس میں ہے، لیکن ان میں سے کون منافق ہیں یا ان کے وہ کون سے لوگ ہیں جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، جن سے منافقت جو ہے، جن کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ بڑی ہوئی ہے، آپ ان کو نہیں جانتے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، چاہے اللہ قرآن کی آیات کی شکل میں یا وحی کی شکل میں، اور آپ اپنی حکمت سے کچھ جو پہچان پا رہے ہیں وہی ہیں، لیکن آپ ان کو نہیں جانتے، اکثر میں سے ان کو نہیں جانتے۔ نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں انہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم انہیں جانتے ہیں۔ سنعذبہم، عنقریب ہم انہیں عذاب دیں گے، مرتین، دو مرتبہ، عنقریب ہم انہیں دو مرتبہ عذاب دیں گے، یعنی عنقریب ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے۔ دوہرا عذاب بہت ساری اس کی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے، ایک تو ہم نے پہلے پڑھی بھی ہے، ایک تو عذاب یہ بھی ہے یا سزا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ منافقت اٹ سیلف ایک سزا ہے دنیا میں۔ نفاق ایک دفعہ دل میں پڑ جائے اور وہ اس میں نفاق میں پکے ہوتے جائیں تو یہ دنیا میں ایک بیماری ہے، ایک سزا ہے انسان کے لیے کہ اس کے دل سے منافقت نہیں جا رہی ہے، اس کے دل کے اندر ایسی منافقت بھر گئی کہ وہ اس سے نکل نہیں پا رہا۔ اور اس کے علاوہ اولاد اور مال کا فتنہ جو ہے اس کے بارے میں بھی ذکر ہوا، اور اس کے علاوہ بھی بعد میں غلبہ بھی ان کے اوپر آئے گا جو دنیا میں، تو وہ مختلف طرح سے ہو سکتا ہے ان کے اوپر سزائیں یا عذاب۔ تو یہاں پر پہلی آیت کے اس حصہ میں کہ دنیا کے تعلق سے زیادہ تر ذکر کیا جاتا ہے کہ اس دنیا میں ہم عنقریب انہیں دوہرا عذاب دیں گے، دو مرتبہ عذاب دیں گے، ثم پھر یردون، وہ سب لوٹائے جائیں گے، الی عذاب عظیم، ایک بڑے عذاب کی طرف۔ پھر قیامت کا دن تو یقیناً وہ ایک ایسے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے جو بہت ہی بڑا اور بہت ہی دردناک ہوگا۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے ہیں ان میں سے، کچھ دوسرے ہیں، اعترفوا، جن سب نے اعتراف کیا۔ اب یہاں پر منافقین کے واپس، منافقین اور مومنین کے طرف آگے، جو غزوہ تبوک میں جانے کے لیے جنہوں نے انکار کیا یا جو ساتھ چلے گئے، جو مومنین تھے صحیح معنوں میں تو وہ ساتھ چلے گئے، جو منافقین تھے انہوں نے کچھ نہ کچھ عذر کیا، کچھ منافقین جو ہیں وہ ساتھ بھی گئے اور ان کو جاسوسی کا معاملہ یا مسلمانوں میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے یا اپنی پوزیشن قائم رکھنے کے لیے منافقت کے ساتھ، منافقت ہے ان کے دل میں پھر بھی وہ چلے گئے، لیکن بعض جو ہیں وہ نہیں گئے۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ دو تین کیٹیگری کے لوگ ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ تو منافقت میں ہی انہوں نے رخصت لی، مطلب جہاد میں جانے کے لیے، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جو واقعی عذر والے تھے، جو صحت کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے، کچھ لوگ جو ہیں وہ مال و دولت یا ان کے پاس سواری وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ نہیں گئے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یا کمزوری سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں گئے، وہ مومنین میں سے ہیں، ان کے دل میں منافقت نہیں تھی لیکن وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں شامل ہوئے جہاد میں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگلی 102 نمبر آیت سے ان کی طرف اشارہ ہے۔ وہ آخرون، اور کچھ دوسرے ہیں، اعترفوا، جن سب نے اعتراف کیا، بذنوبہم، اپنے گناہوں کا۔ کچھ ایسے بھی ہیں کیونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس غزوہ تبوک سے واپس مدینہ آ چکے ہیں اور ان میں موجود ہیں، اور منافقین جو ہیں وہ طرح طرح کے بہانے بنا رہے ہیں، یہاں پر ہم اس وجہ سے نہیں گئے، اس وجہ سے نہیں گئے، اس وجہ سے آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، لیکن کچھ جو صحیح معنوں میں مومنین اور مسلمان تھے، جو پکے مومن تھے لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں گئے، ان کے بارے میں ہے کہ کچھ دوسرے ایسے بھی ہیں جن سب نے اعتراف کیا بذنوبہم، اپنے گناہوں کا، کہ جنہوں نے اعتراف کر لیا، اعتراف جرم کر لیا یا اعتراف گناہ کر لیا، یا جنہوں نے اظہار شرمندگی کر لی کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا، ہم سے یہ غلطی ہو گئی۔ خلطو، ان سب نے ملایا، عملا صالحا، اچھے عمل کو، وآخر سیئا، اور برے عمل کو، ان سب نے اچھے اور برے اعمال کو ملا دیا، یعنی اچھا عمل صحیح معنوں میں وہ مومن ہے، انہوں نے اسلام کے لیے اس سے پہلے قربانیاں بھی دی ہیں، وہ اس سے پہلے جہاد میں حصہ بھی لیتے رہے ہیں، انہوں نے مال کے ذریعے بھی مدد بھی کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے اچھے عمل جو ہیں ایمان پر بھی قائم ہیں، صحیح نیت سے وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں، تو اچھے عمل کے ساتھ انہوں نے برا عمل کیا ہے؟ بس سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ
جہاد میں جہاں شامل ہونے سے پیچھے رہ گئے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اچھے عمل کو اور برے عمل کو آپس میں ملا دیا۔ عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ یتوبہ، کہ توبہ فرمائے، انہیں توبہ قبول فرمائے ان کی، یا مہربانی فرمائے ان پر، علیہم ان پر۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، کہ انہوں نے اچھے اور برے عمل کو ملا دیا، یعنی اچھے اور برے عمل ان سے مکس ہو گئے، گڈ مڈ ہو گئے بس سستی اور کسی وجہ سے، تو انہوں نے پھر اپنے گناہوں کا یا اپنے اس غلطی کا اعتراف بھی کر دیا۔ تو ان کے لیے ہے کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بے شک بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ آیت جو ہے حضرت ابو لبابہ اور ان کے کچھ ساتھیوں کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو لبابہ اور ان کے کچھ ساتھی وہ رضوان اللہ اجمعین، وہ صحیح پکے مومن تھے، لیکن وہ اسی طرح سے سستی اور کاہلی کی وجہ سے جہاد میں شامل نہیں ہو سکے۔ لیکن جب قافلہ چلا گیا، لشکر چلا گیا، تو پھر جیسے جیسے وقت گزرا ان کے دل جو ہے وہ تڑپنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم سے تو بہت بڑی بھول چوک ہو گئی، ہم سے تو گناہ ہو گیا، ہمیں تو شامل ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نہیں آئے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ پلٹے تبوک سے، تو ان کے پلٹنے، ان کے لوٹنے سے پہلے ہی ان صحابہ نے یا ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے جو ستون تھے، جو پلرز تھے، ان کے ساتھ باندھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہیں آئیں گے اور ہمیں ہماری توبہ قبول کر کے نہیں کریں گے، ہمیں معاف نہیں کریں گے، تب تک ہم یہیں پر بندے ہوئے ہیں، یا تو وہ آ کر ہماری معافی جو ہے وہ قبول کریں اور ہمیں وہ خود کھولیں، نہیں تو ہم یہی بندے اپنی جان جو ہے وہ دے دیں گے۔ تو اس طرح کا انہوں نے کیا، وہ اپنی پشیمانی میں اور شرمندگی میں انہوں نے اس طرح کا عمل کیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ کچھ روایات میں کہ یہ جو حضرت ابو لبابہ اور ان کے چند ساتھی رضوان اللہ اجمعین تھے، ان کی بابت یہ آیت آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنے کا بھی ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی غفور اور رحیم بھی ہے۔ خذ من اموالہم، آپ لیجئے ان کے مالوں کو۔ اب یہ لوگ جو ہیں بعد میں انہوں نے اپنی توبہ کو قبول جب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو کھولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو انہوں نے آ کر ان کی معافی جو ہے قبول کی اور ان کو کھولا بھی وہاں پر۔ تو اس کے بعد وہ پھر اپنا مال بھی لے کر آئے ان کے پاس، توبہ کی قبولیت کی خوشی میں مال کو صدقہ کرنے کے لیے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا رہا ہے کہ خذ من اموالہم، آپ لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقۃ، صدقہ، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ قبول کیجئے، تطہرہم، آپ پاک کریں انہیں، یعنی مال میں سے صدقہ نکالیں گے تو ان کا مال جو ہے وہ پاک ہوگا یا ان کا تزکیہ نفس ہوگا، تو آپ پاک کریں انہیں، وتزکیہم، آپ تزکیہ کریں ان کا بہا، اس کے ذریعے، وصلی علیہم، اور ان کے حق میں دعا فرمائیے۔ آپ ان کا مال قبول کر لیجئے، صدقہ قبول کر لیجئے، ان کو پاک کر دیجئے، ان کو تزکیہ کیے، ان کا تزکیہ کیجئے اور ان کے حق میں دعا فرمائیے۔ ان صلاتک، بے شک آپ کی دعا، سکن، باعث سکون ہے، لہم، ان کے لیے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہوگی یا ہے۔ واللہ علیم، سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ آیت جو ہے اس میں بھی وہی کہ یہ اصحاب جو ہیں اموال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ توبہ کی قبولیت کے شکرانے طور پر اللہ کی راہ میں یہ اموال پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ مخلص مومن تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کے مالوں کو قبول کیجئے اور ان کو پاک کر دیجئے۔ اس چیز کی بھی ایک کہہ لیں کہ ایک ثبوت ہے کہ پچھلی آیت میں آئی کہ اگر وہ مال کو دیتے بھی ہیں اللہ کے راہ میں، منافقین کے بارے میں ہے، تو جو دل میں منافقت رکھتے ہوئے بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا قبول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو صحیح معنوں میں مومن ہے، جو دل سے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور دل سے جنہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ تو ان کے توبہ بھی قبول کرتا ہے اور ان کے مالوں کو بھی وہ صدقہ اور خیرات اور جو بھی جس بھی نیت سے وہ کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔
علم یا علمو، کیا نہیں جانا ان سب نے، یا اب یہ جو مومنین جنہوں نے اللہ کے حق میں اللہ کے سامنے اپنی توبہ پیش کی یا اپنے مال کو بھی پیش کیا، تو کیا نہیں جانا انہیں ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا یقبل، کہ وہ ہی قبول کرتا ہے توبہ کو، عن عبادی، اپنے بندوں سے، وَيَأْخُذُ، اور وہ لیتا ہے صدقات کو، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، جی ہاں، کیا انہوں نے نہیں جانا، یا کیا مسلمان نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، اور وہی صدقات کو قبول کرتا ہے، اور وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اور کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم سب عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ، پس ان قریب دیکھے گا اللہ، عملکم، تمہارے عمل کو، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، ان قریب اللہ اور اس کے رسول، والمؤمنون، اور سب ایمان والے، ان قریب اللہ اور اس کے رسول، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب ایمان والے، سب مومنین جو ہیں، وہ ان قریب تمہارے عملوں کو دیکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ، اور ان قریب تم سب لوٹائے جاؤ گے، اِلیٰ عالم الغیب، اس کی طرف جو سب جاننے والا ہے چھپی ہوئی باتوں کو، والشہادتی، اور ظاہری، جو ہر چھپی اور ظاہری چیز کو یا باتوں کو جاننے والا ہے، ان قریب تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ خبر دے گا تمہیں، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کی جس کا تم عمل کرتے ہو، جس کا تم عمل کرتے تھے۔ ایسی آیت پہلے منافقین کے بارے میں بھی آئی ہے کہ عنقریب تمہیں لوٹایا جائے گا اس اللہ کی طرف جو چھپی اور ظاہر چیزوں کو، باتوں کو جانتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے علماء نے دونوں طرف سے لوگوں سے لیے کہا ہے، منافقین کا ذکر ہو رہا ہے تو منافقین کا بھی کہا، یا پہلے یہ پچھلی آیات میں جو مومنین جنہوں نے اپنی توبہ جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کی اور پھر مال بھی پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کے بارے میں بہرحال چاہے وہ منافقین ہیں یا چاہے وہ مومنین ہیں، دونوں کے لیے ایک اوپن آیت ہے جو دونوں کی طرف اشارہ کر سکتی ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو بھی تم عمل کر رہے ہو، عنقریب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سب ایمان لانے والے مومنین جو ہیں، مومنین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عنقریب ان تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے، یعنی تم جو عمل کر رہے ہو اس دنیا میں بھی ان کے سامنے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آشکار ہو جائے گا کہ تمہاری نیت کیا تھی، کتنے پکے ہو تم اپنے عمل میں، کتنے مضبوط ہو، اور تمہارا جو مطلب دل کے معاملات جو ہیں وہ کتنے اچھے ہیں۔ بہرحال عنقریب وہ تمہارے عملوں کو دیکھ لے گا، اور عنقریب تم سب کو لوٹا دیا جائے گا، تم سب لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف جو ظاہری اور چھپی ہر طرح کی باتوں کو اور ہر طرح کی چیزوں کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ اور پھر اس دن جب تم اس دن لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف، تو پھر وہ تمہیں ان ساری چیزوں کی خبر دے دے گا جو تم عمل کرتے تھے، یعنی اس دنیا میں جو تم نے کمایا، جو تم نے عمل کیا، وہ سارے کا سارا عمل جو ہے وہ تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے ہیں، مرجونا، جو سب مؤخر رکھے گئے ہیں، لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے لیے، اور کچھ دوسرے ایسے بھی ہیں۔ یہ پہلی آیت میں ذکر ہوا کہ کچھ لوگ جیسے حضرت ابو لبابہ جو ہیں ان کا ذکر ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہ آ کے ہمیں معاف نہ کریں، ہم یہیں پر بندے ہیں۔ تو اب یہ دوسرے، ان کے علاوہ دوسری قسم کے بھی کچھ لوگ ہیں، اس کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جو سب مؤخر رکھے گئے ہیں، لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے لیے۔ کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جو صحیح معنوں میں مومن ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن ان کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دیا، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے مؤخر کیا ہے، مؤخر رکھے ہوئے اللہ کے حکم کے لیے۔ اما یعذبہم، یا تو وہ عذاب دے گا انہیں، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا تو وہ مہربانی فرمائے گا ان پر۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کی توبہ قبول کر لی، لیکن کچھ ایسے ہیں جو صحیح معنوں میں مومن ہے لیکن اپنی کسی سستی کی وجہ سے شامل نہیں ہوئے، انہوں نے بھی اپنے
مختلف طریقے سے اپنی غلطی کا جو اظہار ہے اس کو کیا، وہ کیا، اپنی غلطی کا اقرار کیا اور اس کے اوپر انہوں نے مغفرت طلب کی، معافی طلب کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا، ان کو ڈیلے کر دیا، پوسٹ پون کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اب انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے، سزا دے، یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے، ان کے اوپر مہربانی فرمائے علیہم، ان پر۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ یہ آیت جو ہے، یہ 3 صحابہ جو تھے بہت ہی جید صحابہ، حضرت کعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ، ہلال بن امیہ، اور حضرت مرارہ بن ربیع رضوان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ ان کے بارے میں ہے۔ یہ کعب بن مالک کی بڑی ڈیٹیلڈ حدیث ہے، بہت ہی لمبی حدیث ہے، جس کو ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے اسی سورہ کی آیت نمبر 118 جو ہے، اس میں اس معاملے کی یا ان لوگوں کی، ان صحابہ کی مزید تفصیل جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ تو اس وقت جب وہ ہم آیت پڑھیں گے تو یہ کوشش کریں گے کہ وہ اس حدیث کو بھی پورے کا پورا پڑھیں۔ وہ حدیث ہم نے ریاض الصالحین کی جو ہماری مجلس چلتی ہے ہر جمعرات کو، تو اس میں وہ ہم نے پڑھی تھی، اور بہت ہی سبق آموز وہ حدیث ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ کعب بن مالک سے وہ روایت ہے، وہ حدیث منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو جب غزوہ تبوک کا اعلان ہوا اور اس کے لیے مال وغیرہ جمع کیا جا رہا تھا، اور اس کے لیے اپنے نفس کو بھی پیش کرنے کے لیے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان دنوں نے کہا کہ میں تو بہت ہی امیر تھا، میں بہت ہی امیر تھا، مال و دولت کے حساب سے بھی، صحت کے حوالے سے بھی میں بہت زیادہ تندرست تھا، لیکن میں یہی سوچتا رہا کہ آج میں کچھ کرتا ہوں، کل میں کچھ کرتا ہوں، یہی سوچ کرتے کرتے اتنا ڈیلے ہو گیا کہ قافلہ چلنے کا وقت آ گیا، لیکن میں شامل نہ ہوا اس میں۔ پھر مطلب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کل صبح میں جا کے شامل ہو جاؤں گا، لیکن میں سستی کی وجہ سے وہ بھی نہیں کر سکا۔ تو پھر قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا، پھر میں نے سوچا کہ ابھی ٹھیک ہے، ابھی میں مطلب قافلے کے پیچھے ساتھ جا کے مل جاؤں گا، لیکن اس میں بھی سستی ہوگی کہ حالانکہ یہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ قافلہ اتنا دور گزر گیا کہ میرا ان کے ساتھ شامل ہونا ممکن نہ رہا۔ تو جب یہ وقت آ گیا تو پھر ان کو جو ان کا جو احسان ندامت ہے وہ ان کا بڑھا، اور وہ پھر شرمندہ ہوئے اور بہت ہی وہ پشیمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو جیسے منافقین جو ہیں انہوں نے طرح طرح کے بہانے بنائے، میری بیوی بیمار تھے، بچوں کا مسئلہ تھا، کاروبار تھا، یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ جو صحابہ ہیں انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، انہوں نے سیدھا سیدھا اپنا اعتراف جو اپنی جو غلطی جو ہے اس کا اعتراف کر لیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جو حکم ہے ان کا معاملہ جو ہے مؤخر کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ان سے کوئی کلام نہیں کیا، اور کہا سب کو کہ ان سے کلام نہ کیا جائے، ان سے بائیکاٹ کر دیا، یعنی سوشل بائیکاٹ ان سے کرنے کا حکم دے دیا، جس کے نتیجے میں سارے جو پورے جو مدینہ کی بستی والے تھے انہوں نے ان کا ایک کہہ لیں کہ ان سے بات چیت کرنا، سوشل بائیکاٹ سے مطلب ان سے بات چیت کرنے سے روک دیا، چلنے پھرنے کھانے پینے میں کوئی ان کو روک ٹوک نہیں تھی، لیکن ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ تو یہ تقریباً 50 دن تک ان کے ساتھ ایسا معاملہ رہا، 40 دن تک تو صرف بات چیت کرنے کی ممانعت تھی، پھر آخری 10 دن جو ہے 40 دن کے بعد ان کو بیویوں کو بھی الگ کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور پھر 50 دن کے بعد ایک وقت آیا جب ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کی گئی، اور اس کے بارے میں اس آیت نمبر 118 جو ہے وہ ذکر ہوئی۔ اور پھر تو ہم اس کو مختصر الفاظ میں اس لیے میں نے ذکر کیا کہ جب ہم دوبارہ یہ حدیث پڑھیں گے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ تو ہمیں زیادہ اچھی طرح سے وہ ذہن نشین ہو جائے گی، اور پھر اس کا ہمیں دیکھیں گے کہ اس میں کیا حکمت ہے اور کیا ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں یہ آیت ہے، جن کے معاملے کو، جن کی توبہ کی قبولیت کو یا جن کی سزا کو مؤخر رکھا گیا 50 دن کے لیے۔ والذین اتخذوا مسجدا، اور وہ لوگ جن سب نے مسجد بنائی ضرارن، ضرر پہنچانے کے لیے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سب نے مسجد بنائی ضرارن، ضرر پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے۔ اب پہلے بھی تھوڑا سا تذکرہ ہوا مسجد ضرار کے بارے میں، جب
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ان منافقین کے ساتھ، منافقوں اور کافروں کے ساتھ کھل کر جہاد کیجیے، تو اس وقت ہلکا سا ذکر کیا تھا کہ منافقوں نے مدینہ سے باہر ایک مسجد زرار، مسجد جو بنائی ہوئی تھی، جس کو آپ نے مطلب منافقانہ مقاصد جو ہے ان کے لیے استعمال کرتے تھے، تو یہ اس مسجد کا یہاں پر ذکر ہے۔ یہ مسجد منافقین نے مسجد قباء کے قریبی علاقے میں بنائی۔ مسجد قباء جو ہے وہ ایک مسجد ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے آئے تو وہاں پر انہوں نے قیام کیا، اور وہاں پر اس مسجد کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی تھی۔ یہ مسجد قباء جو ہے، تو مسجد قباء کے قریبی علاقے میں منافقین نے ایک مسجد بنائی، اور اس کی تعمیر کے پیچھے ابو عامر راہب کا ہاتھ تھا۔ ابو عامر ایک راہب تھا، ایک عیسائی راہب، اس کا ہاتھ تھا، وہ ایک منافق تھا، یا منافق نہیں تھا، راہب تھا، عیسائی تھا، لیکن اس نے منافقوں کے ساتھ مل کر یا ان کے ساتھ ملی بھگت سے ایک مسجد تعمیر کی۔ ظاہری طور پر تو ظاہر ایک مسجد تھی جس کا انہوں نے کہا کہ یہ اچھے مقصد کے لیے لوگ اس میں عبادت کریں گے، قریبی لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے گی، اور اس میں ہم دین کی ترویج اور اس طرح کے معاملات کریں گے، لیکن ان کے پیچھے جو ان کا مقصد جو ہے وہ منافقانہ ہی تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی ذکر آئے گا اگلی آیات میں۔ بہرحال اس کی تعمیر کے پیچھے ابو عامر راہب جو ہے اس کا ہاتھ تھا، اور اس شخص کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ اوس اور خزرج دو قبیلے جو منافقین کے ان کے بہت گہرے روابط تھے، اور ان میں منافقین کی بہت بڑی تعداد تھی اوس اور خزرج قبیلوں میں، اور یہ مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن بھی رہے یہ قبیلے۔ بہرحال وہ زمانے جاہلیت میں عیسائیت قبول کر کے راہب بن گیا تھا۔ پہلے وہ شاید مشرک تھا، شرک کرنے والا تھا، لیکن عیسائیت اس نے قبول کی اور علم وغیرہ حاصل کیا عیسائیت کا، اور راہب یعنی ان کا رہنما جو ہے وہ بن گیا، ان کا پریچر بن گیا۔ تو یہ اس کی بیعت پر یا اس کی تھپکی پر یہ مسجد بنائی منافقین نے مسجد قباء کے قریب۔ تو اس کا یہاں پر ذکر ہے کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جن سب نے بنائی مسجد ضرر پہنچانے کے لیے۔ مسجد ضرار، اس کو مسجد ضرار کا نام سے لکھا گیا ہے کہ ضرر پہنچانے والی مسجد۔ بہرحال مسجد بنائی ضرر پہنچانے، نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن، اور کفر پھیلانے کے لیے، وتفریقن، اور تفرقہ ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان، اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے، وہ ارصادن، اور گھات کی جگہ بنانے کے لیے، لمن، ان کے لیے، یا اس کی جس نے حارب اللہ، لڑائی کی اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، من قبل، اس سے پہلے۔ یہ مسجد تو انہوں نے بنائی تھی نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر پھیلانے کے لیے، اور تب مسلمانوں کے درمیان، مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، فرقہ واریت، اور ان کے درمیان مطلب اتفاق جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور گھات بنانے کے لیے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنہوں نے لڑائی کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے دشمن جو ان سے لڑتے رہے پہلے بھی، ان کے لیے ایک پناہ گاہ بنائی، ان کے لیے ایک پناہ گاہ بنائی کہ وہ وہاں پر آ سکتے ہیں، وہ وہاں پر اپنا قیام کر سکتے ہیں، یعنی ان کو بھی وہ پروٹیکشن دے گی۔ وَلَا يَخْلِفُنَّ، اور ضرور بالضرور وہ قسمیں کھائیں گے۔ اب یہ منافقین جو ہے وہ ضرور قسمیں کھائیں گے اس مسجد کی بابت سے، ان اردنا، کہ ہم نے ارادہ کیا، الا الحسنى، مگر اچھائی کا۔ یہ مسجد انہوں نے بنائی ہے اچھائی کے ارادے سے، وہ تو قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے یہ مسجد جو ہے وہ اچھائی کے ارادے سے بنائی۔ واللہ یشہد، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے، انہم، کہ بے شک وہ، لکاذبون، یقیناً سب جھوٹے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں کہ انہوں نے اچھی اور بھلائی کی نیت سے یہ مسجد بنائی، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ لا تقم فیہ، آپ اس میں نہ کھڑے ہوں، یعنی اس مسجد میں، مسجد ضرار میں آپ اس میں نہ کھڑے ہوں، یعنی اس میں آپ نماز ادا نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی جب آپ مدینے سے واپس آئے کہ آپ اس مسجد میں بھی آئیں اور وہاں پر اپنی نماز جو ہے وہ پڑھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ وحی کے ذریعے اور آیات کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واضح کر دی اور حکم دیا کہ آپ اس میں، اس مسجد میں کھڑے نہ ہوں، یعنی اس میں آپ نماز نہیں پڑھائیں ابداً، کبھی بھی۔ لمسجدن، البتہ وہ مسجد، اب مسجد ضرار میں تو وہ کھڑے نہ ہو، وہاں سے منع کر دیا۔ لمسجدن، البتہ وہ مسجد، اس سسا، جس کی بنیاد رکھی گئی، التقوی، تقوی پر،
ہاں البتہ دوسری ایک مسجد جو ہے جس کی تقوی پر بنیاد رکھی گی، من اولی یومن احق پہلے ہی دن سے، من اول یومن پہلے ہی دن سے، ہاں ایک دوسری مسجد یا وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی تھی، یعنی جس کی نیت ہی، جس کو قائم کرنے کی نیت یا بنیاد رکھنے کی نیت ہی تقوی اور ایمان پرہیزگاری تھی، مومنین کے لیے تھی، احق زیادہ حقدار ہے ان تقوم کہ آپ کھڑے ہوں فی ہی اس میں۔ یہ وہی مسجد قباء کا جہاں پر ذکر ہے، کچھ جو تفاسیر میں مسجد نبی مدینہ جو ہے، مسجد نبوی جو ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مسجد نبوی کی طرف اشارہ ہے، لیکن مسجد قباء کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ نبی مدینہ میں جب ہجرت کی تو وہاں پر انہوں نے قیام کیا جیسا کہ ذکر ہوا، اور اس مسجد کی بنیاد رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے، تو زیادہ تر گمان یہی ہے کہ یہ مسجد قباء کی طرف اشارہ ہے۔ یہ مسجد ضرار جو ہے اس سے تو منع کر دیا گیا، ہاں البتہ دوسری مسجد جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی تھی وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ فی ہی رجال، اس مسجد میں، فی ہی اس مسجد میں، رجال ایسے لوگ ہیں، یحبون کہ وہ سب پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، ان یتطہروا کہ وہ سب پاک ہوں۔ اس مسجد میں تو ایسے لوگ ہیں وہ جو زیادہ اپنے آپ کو پاک رکھنا پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو، یا اپنے آپ کو طہارت میں رکھنے والوں کو، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے والوں کو۔ تو یہاں پر یہ جو مسجد ہے، اس مسجد کے باسی، اس مسجد کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ اپنے آپ کو پاک رکھنے والے ہیں، یا پاک رکھنا وہ پسند کرتے ہیں۔ تو اس مسجد مسجد قباء والے مسلمانوں سے، یا اس مسجد کے جو امین تھے، یا اس میں جو نماز پڑھنے والے تھے، ان کا کیونکہ یہاں پر تعریف کی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنے آپ کو پاک رکھنا پسند کرتے ہیں، تو ان سے پوچھا گیا، ان لوگوں سے، مسلمانوں سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے کس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طہارت کی تعریف فرمائی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ قضائے حاجت کے بعد ڈھیلے کے ساتھ ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں، اور پھر پانی سے بھی طہارت حاصل کرتے ہیں۔ پہلے پتہ ہے آج بھی گاؤں میں، آج تو خیر اب تقریباً ختم ہو گیا ہوگا، لیکن پہلے زمانوں میں وہ مٹی کا ڈھیلا یا پتھر وغیرہ سے طہارت یا استنجا جب کیا جاتا تھا تو اس سے صفائی کی جاتی تھی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم قضائے حاجت کے بعد ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی مٹی کا تودا، مٹی کا ڈھیر، کوئی سخت مٹی یا پتھر وغیرہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر پانی سے بھی طہارت حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چنانچہ عام طور پر یہی سمجھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں طہارت کے اس معیار کی تعریف فرمائی ہے، یعنی اس وقت کے حساب سے پانی جو ہے وہ عام طور پر میسر نہیں ہوتا تھا، ٹوائلٹ وغیرہ بھی اس طرح سے نہیں تھے، باہر جا کر یا کسی دوسری جگہ پر جا کر طہارت وغیرہ ہوتی تھی، تو وہاں پر بھی انہوں نے اپنی پاکی کا انتظام کرنے کے لیے ڈیلے کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی کچھ انتظام کیا کسی طریقے سے، یا اس کو بھی مینج کرتے تھے کہ وہ پانی کے ساتھ بھی طہارت حاصل کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی ان کی طہارت جو ایکسٹرا ان کی کانشیسنس اور ایکسٹرا کیئر ہوئے وہ طہارت کے معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا، اور اس کو قرآن کی آیت بنا کر نازل فرما دیا کہ وہ سب طہارت کرنے والے ہیں، طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ طہارت جو ہے وہ کتنی اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی زیادہ محبوب چیز ہے۔ افمن اسس، تو کیا جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی۔ اب اس عمارت، پچھلی آیات میں تو ظاہری طور پر مسجد کے ہی ذکر ہوتا ہے، مسجد کی عمارت، لیکن اصطلاحی طور پر یا سمجھنے کے لیے یہاں پر یہ عمارت جو ہے اس کا ذکر اگلی 2 آیات میں آئے گا، وہ عمارت ہے مطلب آپ کی روحانی طاقت جو ہے، آپ کا دل کی نیت، اور دل سے جو ایمان ہے، دل سے اللہ تعالیٰ میں، دل میں جو آپ کے ایمان ہے، اس کی بنیاد پر آپ جو سارا عمل کرتے ہیں وہ اس کی عمارت کا نام ہے، آپ کی دل کی عمارت جو ہے اس کا ہے کہ تو کیا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ تقوی پر، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورضوان، اور رضامندی پر، یعنی اور تو کیا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد تقوی پر اور اللہ کی رضامندی پر رکھی، کیا وہ بہتر ہے، خیر، کیا وہ بہتر ہے، یا یہ 2 چیزوں کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے۔ پہلی چیز میں ہے ایک عمارت، ایک ایسی عمارت جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقوی اور اللہ کی رضامندی پر رکھی گئی، کیا وہ بہتر ہے، یا
یا دوسری من اسس بنیانہ، جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اعلی شفا، کنارے پر. شفا کنارے کو کہتے ہیں اور شفا جہنم کا ایک کنارہ جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں. تو یا دوسری وہ عمارت جس کی بنیاد رکھی کنارے پر، جروفن کھائی کے، ایک گہری کھائی کے کنارے پر. ایک بلند چوٹی ہے جو بہت ہی شارپ اس کا کنارہ ہے، اور اس کے کنارے کی بالکل کنارے کے اوپر، اس چوٹی کے بالکل کنارے کے اوپر اس عمارت کی بنیاد رکھی گئی. ہارن، گر جانے والی. وہ عمارت جو ہے وہ ایسی بنیاد رکھی جو گر جانے والی ہے. فنہارا بھی، پس وہ لے گری اس کو، فی ناری جہنم کی آگ میں. واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. یعنی ایک عمارت تو وہ ہے جو اللہ کی رضامندی اور تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی، کیا وہ بہتر ہے؟ یا دوسری عمارت جس کی بنیاد ہی کنارے پر رکھی گئی، یعنی منافقت کی وجہ سے اس کی بنیاد ایسی جگہ پر رکھی گئی جو کہ عنقریب وہ ایک کھائی میں گر جانے والی ہے، جو کہ جہنم میں اس کو لے کر گر جائے گی. جیسے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بالکل سرے کے اوپر جا کے آپ نے کوئی تعمیر کر دی کہ پیچھے نیچے اگر کوئی پانی وغیرہ بہ رہا ہے، یا مطلب کسی ہلکی سے مطلب کنارہ اگر کمزور ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ، نیچے سے مٹی اس کی نرم ہوگی، تو بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ یقیناً گر کر رہے گی اس کھائی میں، اس گہری کھائی میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایسی عمارت اچھی ہے یا تقوی پر قائم کی گئی عمارت جو ہے وہ اچھی ہے؟ جبکہ یہ کنارے پر جو قائم کی گئی عمارت جو ہے منافقت پر اور دل کے کھوٹ پر جو عمارت قائم کی گئی، وہ تو یقیناً اس کو جہنم کی آگ میں لے گرے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. وہ لوگ جو ہدایت کو قبول نہیں کرنا چاہتے، پھر اس سے ہدایت بھی دور ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ایک سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی. لا یزال بنیانہم، ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت، الذی، جو بناؤ ان سب نے بنائی، ہمیشہ ان کی عمارت رہے گی ریبتن، شک میں ڈالنے والی. یہ منافقت کے ساتھ جو عمارت قائم کی گئی وہ ہمیشہ شک میں رہے گی، ہمیشہ ان کے اوپر تلوار لٹکتی رہے گی کہ کبھی کوئی آیت ان کے سامنے آ جائے گی، کبھی ان کا کوئی معاملہ کھل کر سامنے آ جائے گا، کبھی ان کے ساتھ ان کو ہمیشہ یہ ڈر رہے گا، ان کے دل میں شک رہے گا کہ ہو سکتا ہے آج مسلمانوں کو پتہ چل جائے، ہمارے خلاف کوئی ایکشن لے لیں، ہمارے خلاف کوئی تدبیر کر لیں، ہمارا کوئی راز نہ ان کو پتہ چل جائے. تو ساری زندگی ان کی یہ عمارت جو منافقت پر بنی ہوئی ہے وہ ان کے دلوں میں، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں شک ہی ڈالتی رہے گی. ان کے دل جو ہیں وہ اضطرار میں ہی رہیں گے، شک میں ہی پڑے رہیں گے، ہر وقت وہ ڈرے ہی رہیں گے منافقت کی وجہ سے ان کے دل. الا، مگر، ان یقطع قلوبہم، یہ کہ پاش ہو جائیں ان کے دل، حتیٰ کہ جہاں تک وقت آئے پاش ہو جائیں ان کے دل، یعنی حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے گی، حتیٰ کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، چاہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ان کے دل جو ہیں وہ اسی طرح سے شک میں رہیں گے، اسی طرح سے ان کے دل جو ہیں وہ ڈرتے ہی رہیں گے ہمیشہ. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور بہت حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ خوب علم والا اور خوب حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح فہم، صحیح سمجھ بوجھ ہمیں عطا فرمائے. اگر کہنے میں اور سننے میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی کی دعا جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو، مغفرت کو قبول فرمائے، اور ہمیں اس کی صحیح سمجھ بوجھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے کسی کو یا کوئی بات ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کوشچن تھا، اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ واسطہ دے کے یا صدقہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے یا صدقہ ہے، میرا یہ کام ہو جائے، یہ ہو جائے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ مجھے لگتا ہے کہ کچھ حد تک ایسا صحیح ہے، کیونکہ صدقے کے بعد جیسے کہ پچھلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو صدقہ کرتے تھے ان کو دعا کی دیا کرتے تھے.
ٹھیک ہے. تو صدقہ مطلب صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے. ہم جیسے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ کیا جاتا ہے جو گزر جاتے ہیں یا کسی دوسرے کے لیے. تو ایسا مطلب ہو سکتا ہے صدقہ کریں آپ. نارمل حالات میں آپ ضرور صدقہ کرتے رہیں, لیکن آپ کو کوئی پریشانی ہے, کوئی تکلیف ہے, تو آپ وہ صدقہ زیادہ کرنا شروع کر دیں, یا اس طرح کے معاملات جو ہیں اس میں اور زیادہ بڑھیں, اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ یقیناً آپ کے لیے اس میں آسانی فرمائے گا. اور دعا جو ہے وہ تو یقیناً صدقہ کر کے بھی کر سکتے ہیں, اور صدقے کے علاوہ بھی آپ دعا کریں. اللہ تعالیٰ تو دعا کو ضرور سنتا ہے, لیکن البتہ صدقہ وغیرہ کر کے اب دعا کرنا میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے اور کے پاس کوئی پوائنٹ ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی آپ کا آپ کا سوال کلیئر ہے نا ویسے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا خیال ہے شاید انصاف کا جو ہے وہ سوال یوں ہے کہ کس سے ملنے کے نبی کے صدقے سے ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں. میں نے یہ سنا کہ یہ دعا جو ہے یہی کوشچن ہے میرا. اچھا اچھا, کسی جی صدقے, ہاں نہیں وہ نہیں, کیونکہ حضرت صدقہ کے محمد صلی اللہ علیہ ذکر وسلم ہو کے رہی تھی. صدقے ہاں نہیں وہ مطلب چیز, یا ان کے واسطے ان کا واسطہ دے کر کے نہیں ان کا یہ واسطہ نہیں میرا وہ چیز جائز نہیں ہے, وہ مناسب نہیں ہے, ہاں جی یہ نہیں, اس کی یہ کوئی آپ اس حقیقت سے نہیں ہے. ہاں وہ آپ اس اکثر سے میں نے ایسے دعا کر سکتے ہیں, آپ ایسے دعا کر سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا اچھا نیک عمل جو کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں نے جو عمل یہ کیا ہے میں نے کہ اس کے صدقے جو ہے وہ میرا یہ کام آپ کر دیں. کوئی نیک عمل جو ہے ایسے کہ دو تین آدمی ایک غار میں پھنس گئے تھے, تو وہاں جی پہ پھر بالکل ٹھیک ہے, یاد آیا آپ کو بیٹا؟ ہے یہی میں وہاں پہ کوٹ پھر کرنے انہوں لگا نے تھا بھی واقعہ, کیونکہ انہوں نے بھی اپنے اعمال کا صدقہ دے کے مانگی تھی. تو اس طرح کچھ لوگ اس واقعے کو ریفر کرتے ہیں اور پھر ریفر کر کے کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے بھی دعا کی جا سکتی ہے. نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے صدقہ دے کے یوں نہیں ہے. کسی کا کوئی نیک عمل ہو تو آپ اس کے بدلے اللہ سے کہہ سکتے یا اللہ اگر وہ کیا نام ہے میں نے جو عمل کیا تھا وہ للہ تیرے لیے کیا تھا, خالص تیری نیت سے کیا تھا, تو اس کے بدلے میں نے کہ میری یہ دعا یہ جو ہے وہ قبول کر, تو یوں کر کے ٹھیک ہے. تو اگر وضاحت اور کسی نے کچھ کرنی ہے تو میرے زیادہ بھی جناب اللہ یہاں پہ علم والے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی اگر آپ کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا دیں. ٹھیک ہے جی بالکل, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. پہلے میں کیونکہ صدقے کے بات چل رہی تھی تو میں شاید اسی کو ہی سمجھا تھا. بہرحال یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت ابن عباس کی کچھ روایات کوٹ کرتے ہیں کہ ان کے پاس گئے لوگ اور ان سے درخواست کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہم ان سے دعا کراتے تھے, تو اب آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ کے لیے آپ سے دعا کرا رہے ہیں, تو اس سے وہ جواز بناتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ ثابت نہیں ہوتا اس طرح سے, بالکل بھی نہیں. لیکن جیسا کہ آپ دونوں نے کہا کہ اپنا جو نیک عمل ہے اس کو پیش کیا جا سکتا ہے دعا کرنے کے لیے, تو یقیناً سے بہتر ہے. جی ام عبداللہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جیسے وہ بھی شرجیل کہہ رہا تھا نا کہ کچھ لوگ یعنی اسی حدیث کو جو وہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے اور وہ اپنے نیک اعمال کا صدقہ دے کے مطلب نیک اعمال کو یعنی وسیلہ بنا کے, وسیلہ آپ لفظ یوز کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا اللہ یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا, اگر تجھے پسند ہے اس کے بدلے ہماری یہ مصیبت ڈال دے. ٹھیک ہے, تو اس کو ایکسکیوز بنا کے یا اس سے دلیل لیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینا بھی جائز ہے جیسے نیک اعمال کا دینا جائز ہے. رائٹ, یہی ہے نا شرجیل آپ کا کوشچن؟ جی بالکل. تو اس میں یہ ہے شرجیل کہ دیکھو ہم اپنے پاس سے یعنی یہ ایڈیشن ہو جائے گا کہ اچھا وہ انہوں نے نیک اعمال کا دیا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دے دیں. نہیں, آپ بھی اپنے نیک اعمال کا دیں اگر آپ نے فالو کرنی ہے نا سنت, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الاؤڈ کیا, تبھی تو کوٹ کیا آپ نے وہ نریشن, تبھی تو وہ تو بنی اسرائیل کا واقعہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اس کا مطلب ہے کہ ہاں ہمارے لیے بھی وہی لاہ عمل ہے. تو اسی طرح میں آپ کو مثال دوں گی کہ دیکھو ہمیں ٹک ہونا ہے سنت پہ, ٹھیک ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاؤڈ کیا. اگر آپ نے کہا کہ ہاں نیک اعمال کا واسطہ دیا جا سکتا ہے تو ہم نیک اعمال کے لیے بس دیں گے, شخصیات کا نہیں دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل میں نہیں آتے, وہ شخصیت ہیں,
ہم اپنے نیک عمل کا دیں گے، شخصیت کا نہیں دیں گے. میں آپ کو مثال دوں، بھی تھوڑے دن پہلے میں ایک فتویٰ پڑھ رہی تھی. مطلب میرا یہ عادت ہے کہ میں ہر مکتبہ فکر کو پڑھتی رہتی ہوں. تو مطلب میں نے اچھا اس میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ایک دفعہ آپ کا گزر ہوا قبرستان سے، تو آپ ایک قبر کے پاس آپ رکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ یہ 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. بہت مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوگی. یہ 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. اور پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک ٹہنی پکڑ کر اس قبر پر لگا دی، رائٹ، اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ اس کے بدلے ان کا عذاب کچھ کم ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ حدیث ہے، اور جو علماء اس کو ایسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنے گا. رسول اللہ، ایک تو یہ کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، آپ نے کبھی بھی حکم نہیں دیا کیسے کیا کرو. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ وہ مطلب اس کا جو لگانا تھا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، ان کو پتا چل گیا کہ اچھا اس قبر میں وحی الہی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی تھی، ان کو پتا چل گیا کہ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے کہا مجھے امید ہے، الفاظ یہ ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا شور ہے ایسا ہوگا، انہوں نے کہا مجھے امید ہے کہ اس کے بدلے اللہ اس طرح کر دے، ان کا عذاب کم کر دے. اچھا اب اس کو لیتے ہوئے جو چراغاں کرتے ہیں نا قبروں پہ، اور وہ چادریں بچھاتے ہیں اور وہ پھول بچھاتے ہیں، ہے نا، یہ ان لوگوں کا تھا. وہ اس سے ایکسکیوز لیتے ہوئے وہ سارے اعمال کو جائز انہوں نے قرار دیا جو کہ خلاف شرع ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا جب وہ جو ٹہنی تھی وہ اس لیے لگائی کیونکہ وہ جو اس میں جو پتے ہوں گے وہ چھاؤں دیں گے، اس میں جو وہ اگر کوئی فروٹ ہوگا وہ ان کو فائدہ دے گا، اس کے بدلے وہ قبر والوں کا عذاب بخشا جائے گا. مطلب اس طرح کر کے. تو پھر جو چراغ ہم اس لیے رات کو جلاتے ہیں کہ اس قبر کے پاس روشنی ہوگی، جو بھی وہاں سے گزرے گا اس روشنی سے اس کو فائدہ ہوگا، تو اس کا ثواب اس مردے کو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہو؟ مطلب اتنے جی سارے بالکل. انہوں نے اعمال جائز کر لیے اس ایک حدیث کو ایکسکیوز بنا کے. ٹھیک ہے. جو کہ تو پھر علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں کیا آپ کو شعور ہے کہ اس قبر میں جو پڑا ہوا ہے، آپ تو بلکہ مزاروں پہ وہ چراغا کرتے ہو، ہے نا، تو مزاروں پہ تو آپ یہ امید کرتے ہو کہ اس میں بڑے نیک لوگ پڑے ہوئے اندر، تو آپ کو کیا یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے اور آپ اس میں کمی کرانے کے لیے چراغا کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبرستان کی پوری قبروں پہ تو نہیں جا کے ٹہنیاں لگا دی، رائٹ. تو مطلب بات یہ ہے کہ جو ہمیں ملے نا ہم اسی پہ عمل کریں، ہم اپنی طرف سے نہیں کریں کہ اچھا انہوں نے نیک عمل کا دیا تھا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دے سکتے ہیں. نو نیور. رائٹ. میرا خیال ہے کلیئر ہو گیا پوائنٹ کہ جو چیز جیسے ہے ہمیں اس کو ویسے ہی لینا ہے، اپنے پاس سے نہیں ہم کہہ سکتے. اگر انہوں نے نیک اعمال کا دیا تو یس ہمیں بھی نیک اعمال کا دینا ہے اپنا واسطہ، شخصیات کا نہیں دینا. جزاک اللہ. وہی یار. جی جزاک اللہ خیرن. جی کوئی اور پوائنٹ اس کے علاوہ؟ جی مدثر بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی اس میں یہ ایک اور بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو وسیلے کی بات ہوتی ہے نا، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا، اسماء جو ہیں اس کے بھی سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں. صحیح ہے نا، ان کے نام لے کے. جی اس میں کچھ نام ہے وہ آپ نام لے کے بھی مانگ سکتے ہیں. تو جیسے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کے اور اللہ کے جو نام ہے ان کا واسطہ دے کے، جیسے یا لطو غفار ہے، یا رحیم ہے، یا رحمان ہے، یا اس طرح کے جو نام اس کے ریلیٹڈ ہیں، آپ کی جو بھی آپ کی حاجت ہے، جیسے اگر شفا چاہیے تو ہم یا شافی اشافی کہہ سکتے ہیں، رزق کے لیے دعا کر رہے ہیں تو یا رزاق کہہ سکتے ہیں، علم کے لیے کر سکتے ہیں تو یا علیم کہہ سکتے ہیں. اس طرح سے. یس جزاک اللہ خیر. اور شخصیت کی بھی جو بات کی تھی نا آپ نے، اس میں ابھی میرے خیال میں یہ ہے کہ آپ نیک لوگوں کے پاس جا کے دعا کروا سکتے ہیں ان سے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ. جو ایک حدیث آپ نے بیان کی ہے نا حضرت عباس والی، وہ ان نیک لوگوں سے جا کے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے. بالکل. وہ جو صدقے کے بارے میں کرتے ہیں نا کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، بلکہ نبی کریم کو چھوڑ کر اس سے آگے پتہ نہیں کس کس کے صدقے سے وہ پھر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اسی حدیث سے لیتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے پاس گئے اور ان سے دعا کرائی، تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ ان سے دوسروں کے صدقے سے
बहरहाल अल्लाह ताला हमें इसकी सही समझ बूझ दे और इससे महफूज रखे अगर कोई इसमें हमारे कोई मामले ऐसे आमीन। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अच्छी तरीके से वजाहत होगी। हम अब्दुल्ला ने भी किया और मुदस्सिर साहब ने किया, अल्लाह जज़ाए खैर दे इन दोनों को। माशाल्लाह आज तो मिठाई बांटनी चाहिए। मुदस्सिर साहब जनाब वाला इस क्लास में हमने उनकी खूबसूरत आवाज़ सुनी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मैंने नहीं कि और मुझे कुछ क्या कहना था, मुझे समझ में नहीं आया, मेरे एकदम से ज़हन से निकल गया। बहरहाल इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ कल इंशाल्लाह। आप खुशी में भूल ही गए हैं कि आपको क्या कहना था। मुदस्सिर साहब की आवाज सुन के माशाल्लाह। मुदस्सिर साहब की इतनी प्यारी सी आवाज आई जनाब वाला, मेरे तो कानों में मिठाई नहीं, मैं तो असल में बहुत नाक़िसल इल्म से बंदा बहुत हूँ, अच्छा तो बोल मैं सकते हैं, ये पता नहीं क्यों बड़े नहीं आलिम बोलते। माशाल्लाह इल्म वाले बैठे होते हैं, मुझे तो शर्म आती है बोलते हुए। बस एक दिमाग में चीज आई तो मैंने कहा जरूर शेयर करूँ जाए। मैंने भी जनाब डरते डरते बीच में बोला, मुझे पता है अब्दुल्ला बैठी हुई जनाब वाला, मेरी से थोड़ी सी गलती हुई जनाब वाला, तो मेरी तो हो जानी जनाब वाला, इसलिए मैं तो बोलता ही नहीं अब तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के हमारे अपना इल्म वाले माशाल्लाह इसमें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो मैंने पहले दिन से कहा था कि अगर किसी थोड़ा सा इजाफा कि इसमें कुछ और लोग भी ऐसे हैं जो अभी तक नहीं बोल रहे। ये इमरान भाई भी बैठे हुए, वो भी नहीं पार्टिसिपेट करते, तो और भी हमसे ज्यादा ज़ाहिर है इल्म वाले हैं, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अल्लाह ताला बेशक बेशक। मिननी के देखें, मैंने तो पहले दिन से कहा था कि आप जिसके पास कोई क्वेश्चन है तो वो करें, तो इससे क्या होगा कि हमारे और आपके और जितने बैठे हुए हैं उनके भी मिलने के इल्म में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इजाफा फरमा देगा। तो मेरा मकसद ये था कि सवाल निकालें, पूछें, समझें। तो आज शर्जील साहब ने जो बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर उन्होंने सवाल किया कि सदके के बारे, क्या हम सदके के बारे से किसी चीज की दुआ कर सकते हैं, तो इसका भी वाज़े हो गया। तो सबसे अच्छी बात है कि मैंने कि आप पहले अपने वालिद से दुआ कराएं अपने लिए। बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को कहे कि हमारे लिए दुआ करें, ठीक है। बुजुर्ग दीन से दुआ करानी वो भी जायज़ है, लेकिन आप सबसे पहले अपने वालिदैन से कहे कि मेरे लिए दुआ। क्यों? वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों के लिए दिल से और प्योर दुआ करते हैं। क्या ख्याल है अब्दुल्ला, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखें, बल्कि देखें जो भी बुजुर्ग है, राइट, अल्लाह ताला ने वो गारंटी नहीं दी कि उनकी दुआ कबूल होगी आपके लिए, लेकिन ये तो हदीस है कि वालिदैन की दुआ बच्चों के लिए कबूल होती है। ये तो आपके पास ऑथेंटिकेटेड चीज है, यानी इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो वो आपको जो ज्यादा मजबूत चीज है उसकी तरफ जाना चाहिए। आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया है कि वालिदैन की इतनी खिदमत करें और उनसे कहें कि वो आपके लिए दुआ करें, बजाय इसके कि किसी नेक पर्सनालिटी के। वो भी है नेक लोगों से दुआ कराना, लेकिन वो गारंटी नहीं है कि वो आपके हक में कबूल होगी। लेकिन वालिदैन की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है, इसकी तो गारंटी मौजूद है। सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कहा कि ये दुआ कर रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यानी कि या अल्लाह उन पे ऐसा रहम कि जैसे कि वो हम पे बचपन में रहम करते थे। जो देखो जो बचपन से अपने बच्चे को कैसे पालता है, कितनी कितनी ज़रूरियात उसकी पूरी करता है, कैसे कैसे क्या, यानी कि कितनी की मुशक्कत करके जनाब अपने बच्चों को पालता है, ठीक है। तो मैंने कि एक इंसान इतना किसी के लिए करे तो क्या मैंने कि वो हक नहीं रखता कि उससे दुआ कराई जाए हमें? तो ये थोड़ी मिननी के थोड़ी सोचने की बात है, इसमें बहुत ही मिननी के गौर फिक्र की बात। तो ये माँ बाप की जो है दुआ जो है सुभान अल्लाह, तो हमें हर एक से दुआ करानी चाहिए, हमें हर एक से दुआ करानी, लेकिन खास तौर पर अपने वालिदैन से दुआ करानी चाहिए अपने अपने हक में। उसमें मैं थोड़ा सा पॉइंट उसमें फाइन ट्यून करना चाहूँगा। यकीनन दुआ करवानी, जैसे आप कह रहे हैं कि वालिदैन से कहें कि दुआ करें मेरे लिए, लेकिन मेरा ख्याल कि वालिदैन के साथ हमें अपना बर्ताव और अपना सलूक ही ऐसा करना चाहिए कि वालिदैन तो नाफरमान औलाद के लिए भी दुआ करते हैं और बहुत ज़्यादा दिल से दुआ करते हैं, लेकिन अगर आपकी उनके साथ मोहब्बत और नरमी और शफकत और उनकी खिदमत ऐसी है कि उनकी दिल से ऐसी दुआ निकले जिसको रद्द होने का सवाल ही पैदा ना हो,
تو ان سے آپ کی عقیدت اور محبت جو ہے نا وہ ان کی دعا جو ہے وہ یقیناً بہت معنی رکھتی ہے، لیکن آپ کا اپنی عقیدت اور اپنا جو عمل ہے وہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ اس کی دعا کا ریٹرن آپ کو کتنا زیادہ ملے گا. صحیح بات، صحیح بات. اور میں نے اکثر دیکھا والدین کو کہ میں مطلب کہتا تھا نا اپنی امی سے یا آپ بھی اپنی مطلب امی سے، تو وہ کہتے ہیں پترا تینوں ہی ضرورت ہے کہن دی کہ میں دعا کرا، یعنی کیا تمہیں ضرورت ہے کہ میں مطلب دعا کے لیے دراز کروں؟ میں تو ہر وقت دعا کرتی رہتی ہوں، والدین تو ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں، اور کوئی کہے ان سے تو اور زیادہ ان کے دل سے کرتا ہے. سبحان اللہ اشفاق صاحب، یہی بات میں نے اپنی ماں سے سنی تھی کہ میں نے ماں سے کہا تھا یار میرے لیے دعا کرنا، کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرے لیے ساری دعائیں تیرے لیے. سبحان اللہ. بہرحال اللہ تعالیٰ سارے والدین کو جو دنیا میں حیات ہے اللہ تعالیٰ انہیں بہت ہی صحت بھری زندگی عطا فرمائے. آمین. برحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم آمین انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیراً. اس کے ساتھ ہی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. سب کو دعا میں ضرور یاد رکھے، والدین کا ذکر ہوا، والدین کے لیے بہت زیادہ دعا کیا کریں، اور یہ بھی دعا بہت ضروری ہے جو میں نے کچھ عرصے سے شروع کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے. آمین یا رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.